یہ ریکمنڈیشن ہے الیکشن کمیشن کی، اور اس خط میں اس سے پہلے کافی زیادہ انہوں نے رگڑا ہے عدالتوں کو بھی. وہ 2-3 جگہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ایک ہم نے جب کنٹیمپٹ کے نوٹسز بھی دیے تو اس میں عدالتوں نے سٹے دے دی ان لوگوں کو، اور جبکہ ہم نے فیصلے بھی نہیں کیے ہوئے تھے، ہمیں شو کاز نوٹس سے روک دیا. ہمارے انہوں نے اختیار بالکل، ہمارا جو پاور تھی اس کو کسی نے لفٹ ہی نہیں کراتا، کوئی سیریسلی نہیں لیتا تھا. ہم نے کیا امپلیمنٹ کرنا ہے؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جتنے سول سرونٹس ہیں، پنجاب میں الیکشنز آ رہے ہیں تو اس میں سول سرونٹس کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز، ریٹرننگ آفیسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز. ان کے جی پھر وہ ای سی پی کی طرف تو نہیں دیکھیں گے، وہ تو دیکھیں گے اپنی ایڈمنسٹریشن کی طرف. تو کیسے فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ گورنمنٹ نے بھی آج ایک اور چلاکی کی ہے کہ انہوں نے آج جو آپ کو پتہ ہے ڈیڈ لائن تھی سپریم کورٹ کی کہ 10 اپریل تک آپ نے 21 بلین یا پارشل اماؤنٹس ٹرانسفر کرنے تھے الیکشن کمیشن کو، اور کل رپورٹ دے گا فائنانس ڈویژن ٹو دا سپریم کورٹ. آج فائنانس منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہم نے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دی ہیں وہ ریفارم، وہ پیسوں کی پرمیشن کے لیے. یہ تو بجٹڈ اماؤنٹس ہے، الیکشن جو ہونا ہے یہ پہلے ہی بجٹ کے اندر سیٹ اسائڈ اماؤنٹس ہیں. اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں کس لیے اپروو کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، وہ بھی پوچھیں گے. اور ایک سوال اور بھی اٹھ رہا ہے، پہلے دن ہم سمجھے کہ شاید آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک والوں نے خود ہی چھٹی کرا دیا کہ جی آپ نہ آئیں فائنانس منسٹر صاحب کو، اور پھر فائنانس سیکرٹری کو بھیج دیا گیا. لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ شاید ان کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اگر فائنانس سیکرٹری یہاں پہ ہوتے تو کل ان کو پیش ہونا پڑنا تھا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا بوجھ پولیٹیشین تو اٹھا سکتا ہے، بیوروکریٹ نہیں اٹھا سکتا. تو آئی تھنک شاید اسحاق ڈار صاحب اس لیے رک گئے ہیں، اور فائنانس سیکرٹری کو ویری کنوینئنٹلی امریکہ بھیج دیا گیا کہ نہ وہ جواب دیں گے، پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہیں اپنی وزارت کے. تو اب یہ سو اے لاٹ آف تھنگز آر ہیپننگ. کہاں جا کے بات رکے گی؟ اور یہ 90 دن اور 900 دن میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا باری نواز وان صاحب نے، فارمر ایس اے پی ایم آن سی ڈی افیئرس، عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. یہ فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ہیں. ایک ہمارے ساتھ کرنٹ اسسٹنٹ صاحب بھی ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ملک احمد خان صاحب. اسپوکس پرسن ٹو شہباز شریف صاحب بھی ہیں ایز پریزیڈنٹ پی ایم ایل این، ناٹ ایز پرائم منسٹر، اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن ڈیفینس. میں ملک صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ جو اب الیکشن کمیشن نے آج یہ چینجز مانگی ہیں، یہ کلیئرلی ایک انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہوتی ہیں چیزیں. آج الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے، اب ہمیں پتہ لگے گا کہ کل اسپیکر صاحب یا پرسوں کہہ دیں گے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے کہا ہے تو اب ہاؤس کی رائے لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی آ رہا ہے، تو یہ پھر قانون سازی ہو رہی ہے. اچھا سر، آئی ووڈ ریکویسٹ کہ ہم اپنے اس پروگرام، کیونکہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں بڑی کانسٹیٹیوشنل اور بڑی لیگل کی ہیں، ٹھیک ہے، تو میں جواب الجواب اور کسی پہ اعتراض اور ذاتی بات سے پہلے، وہ تو اوبیسلی ایک پروگرام میں ہو جائے گا، پولیٹیکل ہے. سوال یہ ہے کہ پہلے ہم 1 بائی 1 لے لیتے ہیں. الیکشن کمیشن کا جو خط ہے، اب آپ کو یاد ہوگا کہ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ضرور ہوتا تھا جب 58(2)B ہوتی تھی، اور بعض اوقات جب چیزیں ایوالو ہوتی ہیں تو جب صدر مملکت 58(2)B کے تحت کسی بھی اسمبلی کا خاتمہ کرتے تھے اور نئے انتخاب کے لیے وقت دیتے تھے، تو یہ رول 57(1) الیکشن لاز میں موجود تھا جب پریزیڈنشل آرڈر بھی تھا. ٹھیک، یہ بیک ان 1973، پھر 1976 کے روپا میں، اور پھر یہ پریکٹس میں رہا فار گڈ ٹائم. اور 2017 میں بھی جب یہ لا ریفارمز ہوئے تو اس کے اندر یہ اوور لک ہو گیا. اب صدر مملکت انتخابات کی اسکیم میں کہیں فٹ ان نہیں کرتے انلیس کہ جب جنرل انتخاب اس صورت میں ہو. آپ کی اسکیم میں تو بالکل ہی فٹ نہیں کرتے. دیکھیں میں لیگل بات کر رہا ہوں، اور اس پہ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی. میں آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. 58(2)B پہ صدر کی وقت دینے کی تاریخ محترمہ بے نظیر کے کیس میں، نصرت بھٹو کے کیس میں، میاں نواز شریف کے کیس میں، غلام حسن جتوئی کے کیس میں، ان سب کے اندر یہ 57(1) جو الیکشن لاز کے ڈیل ود ہو چکا ہے، سپریم کورٹ میں بارہا ہو چکا ہے، اینڈ اٹ نیڈز این امینڈمنٹ. ایک بات تو یہ رکھیں. تو اس کو ایک الیکشن کمیشن کی دوسری پوزیشن، آپ کو یاد ہوگا کہ فخر الدین جی ابراہیم چیف الیکشن کمشنر تھے. صدیقی صاحب مرحوم والا وہ دا فیمس پریزیڈنشل الیکشن تھا، اور سپریم کورٹ نے اس میں مداخلت کی، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ میں الیکشن سکیجول دینے لگا. فخر الدین جی ابراہیم شاؤٹڈ ایٹ دا ہائیسٹ آف ہز پچ. انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں، میں ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہوں، تاریخ کب دینی ہے، کس وقت دینی ہے، اور یہ سارا معاملہ تو الیکشن کمیشن کا ہے. سپریم کورٹ انکروچ کر رہی ہے. اینڈ ہی ریفیوز ٹو اپیئر بیفور افتخار محمد چودھری، وہ چیف جسٹس تھے، اور ان کی بات لیگلی کریکٹ بھی ہے. آئین ایک اسکیم آف تھنگز دیتا ہے.
اور اس میں اگر جیسے مجھے اعتراض رہا کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بہت، آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے ساتھ بے شمار دفعہ میں نے کہا کہ انکروچمنٹ اور سپرنٹینڈنس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. اسٹیٹیوٹری رائٹ ایک بندے کو، پولیس آفیسر کو اگر آپ اسٹیٹیوٹری رائٹ مالک صاحب دے دینا کہ یہ تو نے تفتیش کرنی ہے، تو چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ اس کے اوپر سپرنٹینڈنس نہیں کر سکتے، تو آپ نہیں تو اس کا اسٹیٹیوٹری رائٹ ایویڈ اوے کر دیں گے. اس کیس میں ہو کیا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک پنچنگ بیگ تو بنا. اب جب الیکشن کمیشن نہیں مناسب لگا ڈسکا الیکشن کے بعد، تو پنچنگ بیگ بنا، سپریم کورٹ میں بھی بنا. الیکشن کمیشن تو پھر جس دن سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 3-2 والا، جس کو آپ 4-3 کہنے پہ بزے تھے، اس دن پہ سپریم کورٹ نے انہوں نے ساتھ ہی اسکیجول کیوں نکال دیا الیکشن کمیشن میں، کہتے کہ جی ہم کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں، آپ ہمیں نہیں بتا سکتے. اس کا مطلب ہے اس کے درمیان میں اب کچھ ہوا ہے نا؟ نہیں، آئی ایم نو بڈی ٹو سے دیٹ. میں آپ سے 2 باتیں کہہ سکتا ہوں. ایک، نمبر 1، یہ جو پوزیشن ہے 3-2 اور 4-3 والی، ایک تو پہلے یہ ابہام دور کریں کہ 3-2 کوئی چیز ہے. یہ ادھر اٹ از 4 وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے نا. دیکھیں اس میں سپریم کورٹ چیف جسٹس بینچ کہتا ہے کہ ہم ہیں 3-2 ختم ہوگی بات، آگے چلیں. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا نا سر، ممکن نہیں ہے. دیکھیں میں مالک صاحب، میں 2 باتوں کا تو میں اسٹوڈنٹ ہوں اینڈ آئی لیو اپون اٹ. میری کریشن ووٹ سے، میری تو مجھے جو برتھ ہے، مجھے آئین میں میرے سیاسی وجود کو ووٹ پیدا کرتا ہے. اس پہ آئیں گے، لیکن پہلے میرا سوال ہے کہ آپ نے جواب نہیں دیا، کیا اب آپ یہ لیجسلیشن کریں گے جو انہوں نے مانگی ہے الیکشن کمیشن؟ میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بنیادی سوال طے ایسے ہوگا کہ اگر کوئی ایسی انوملیز ہیں اور کوئی ایسا ابہام موجود ہے اور جس کی بنیاد پر آپ کی سموتھ فنکشننگ میں فرق آتا ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا، اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ بینچ بنانے کا اختیار، تو سو موٹو کا اختیار آپ اور میں خود وٹنس ہیں اس بات کے کہ مختلف ادوار میں مس یوز ہوتا رہا. نہیں دیکھیں، اور کسی کو ان چیزوں پہ اعتراض نہیں تھا. ہم پہلے پروگرامز میں کہتے رہے کہ بینچ انڈیا میں بھی ہوتا ہے، بینچ 3 ججز بنائے، سو موٹو بھی اس طرح عجیب و غریب مسخہ خیز سو موٹو ہوئے ہیں اس ملک میں، اور نقصان بھی بڑے ہوئے ہیں، جو ریکوڈک میں ہوا، جو اسٹیل مل میں ہوا، وہ سب کچھ اپنی جگہ، رینٹل پاور میں وہ اپنی جگہ. صرف ٹائمنگ میں نیت بھی بڑی میٹر کرتی ہے نا، کہ جس ٹائم پہ پرسن اسپیسیفک، یعنی کہ جیسے آپ نے اپیل کی بات کی کہ جی ساتھ ہی آپ نے اس میں ایک لائن گھسا دی کہ جی ایک اپیل ہوگی، اب اس اپیل کے ڈائریکٹ بینیفیشری میاں صاحب ہیں. نہیں بٹ دیکھیں، کیا میاں صاحب کو سرنڈر بھی نہیں کرنا پڑتا اپنے آپ کو؟ دیکھیں مالک صاحب، میں اس انجسٹس کو پرسسٹنٹلی کنٹینیو کرنے دوں، چلنے دوں. یعنی آپ مجھے 184 اس کا جواب پرسن اسپیسیفک قانون بنائیں. نہیں دیکھیے، پرسن اسپیسیفک والی بحث، ایک مالک صاحب ایک سیکنڈ پلیز ہولڈ یور ہارسز سر. 6 سال ایک اذیت ناک ابتلا، 6 سال آپ کے تمام فنڈامنٹل رائٹس کربڈ، 6 سال آپ کو سانس لینے کی گنجائش نہیں، 6 سال ریاست کا پورا نظام آپ کے اوپر پنجے گاڑ کے بیٹھا رہے، 6 سال سپریم کورٹ کے اندر انجسٹس ہوتا رہے. وہی سپریم کورٹ جو اپنی پہلی بات کرتے وقت اپنی ساری کی ساری پوری جورسڈکشن کو، اور اس کا حل یہ ہے کہ بجائے اس کے قانون کے مطابق وہ آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے، وہ آپ سرنڈر نہ کریں، ہم لنڈن میں بیٹھ کے اپیل فائل کریں، کسی کو اپیل کر رہے ہیں، وہ آ جائیں. یہ پوزیشن ہماری آج نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ایسی جگہ پر سزا دے رہے ہیں جہاں پر شہادت نہیں قلم بند کر رہے، ایویڈنس ریکارڈ کیے بغیر، 184(3) میں بغیر کسی ٹرائل کے آپ نے مجھے لائف کے لیے. چلے اس میں بھی آتے ہیں، وہ بات ادھر نکل جائے گی. آج جو فائز عیسیٰ صاحب کے ہیں